یہ بہت آسان ہے، انتہائی آسان ہے۔ اللہ کی قسم کر کے نا جنہیں قبضہ قدرت میری تواڈی جان ہے، کہ میں ساریاں کو چیلنج کیتی بیٹھا، انہیں 13 سوالات وچوں ایک دا ہی جواب دے دے میں جو چور دی سزا ہوا سزا میری جیڑی سزا رکھے سن میں چاہن واسطے تیار ہاں۔ مر تے سکدن 7 دفعہ ماں دے پیٹ چو آ سکدن بن سکدن آ سکدن، جواب نہیں بن سکدا، جواب دینے تے پکا نہیں بچدا، کوئی شے انہاں دے پلے نہیں راندی۔ سمجھ آئی؟ ذرا گج وج کے بولو سبحان اللہ۔ نواں سوال کتواں؟ مولوی صاحب یہ دسو، کیا عورت غیر محرم کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے؟ ہاں تو ساتھ بولو جا۔ اگر نہیں بیٹھ سکتی، اگر بیٹھ سکتی ہے تو پھر ایک کو کیوں بٹھایا، اسی ثروت فاطمہ کو؟ وہ بھی اتنا بڑا تمہارے اوپر قہر پڑا، سچ کہا نا، خدا کی مار سے وونٹوں کی مار کم نہیں ہے۔ عزیز لڑتے آپس میں، یہ ستم کیا ہے؟ خدا کی مار سے وونٹوں کی مار کم کیا ہے؟ جنہوں تے خدا دی مار پائے ونجے والی میں تینے تو سن ثروت فاطمہ کو ایک غیر محرم دوجا کافر عیسائی دے نال ملائے، ننکانا ہی ہے جتھائی او خطاب بیٹھی کرے لیے نال عیسائی بیٹھے، اور ان کی ماں بہن بیٹی کے لیے جائز ہے، تمہاری ان کے لیے جائز نہیں ہے؟ جب نہیں ہے جائز تو پھر اس کو کیوں تم نے بٹھایا؟ ایک غیر محرم دوسرا کافر۔ اگر جائز ہے تو پھر سارے اپنی ماں بہن بیٹیوں کو غیروں کے ساتھ، وہ بھی کافروں کے ساتھ بٹھاؤ، تاکہ تم امت رسول کے سامنے ننگے تو ہو جاؤ نا، پتہ تو چل جائے جن بیچاروں کے تم جذبات کے ساتھ، نوجوانوں کے جذبات کے ساتھ ناجائز کھیل رہے ہو، غیرت کے نام پہ نظام مصطفیٰ کے دعویٰ کر کے اس نام پہ دھوکہ دے رہے ہو، تاکہ ان کو پتہ تو چل جائے اگر ثروت فاطمہ عیسائی کے ساتھ بیٹھ کے، کافر چوڑے کے ساتھ بیٹھ کے تقریر کر سکتی ہے تو پھر مجھے کہنا پڑے گا وہ جو ہے نا چنگی امر سدو کا، وہ جو چشتی صاحب قبلہ پر وہ چوچا چوچا زنانہ، حسن رضا جسے کہتے ہیں زنانہ، وہ ادھر بیٹھ کے جو بکواس کر رہا ہے ایک عظیم عالم دین کے خلاف، تو پھر اس کی ماں بھی، اس کی بہن بھی، اور تمہارے تمام لبیک والوں کی یہ غیر محرموں کے ساتھ بھی بیٹھ سکتی ہے، کافروں کے ساتھ بھی بیٹھ سکتی ہے، ثروت فاطمہ بیٹھ سکتی ہے تو تم سب کی پھر بیٹھ سکتی ہے۔ جیسے اس کو بٹھایا ایسے ہی ساریوں کو بٹھاؤ نا۔ 9 سوال مکمل ہوئے۔ مولوی صاحب منتظر رہا سا، جواب تو منتظر رہا سا، ہمت ہے تے جواب دے، رد کر کے دکھا، بھاویں کریں تقریر دی صورت ہے تے بھاویں کریں مناظرے دی صورت ہے، ہم تیار ہے۔ جو میدان میں نہ آئے اس کو ماں نے نہیں کتی نے جنم دیا، سمجھ آئی؟ اور 10واں سوال سٹو جا میرے دوستو، 10واں سوال ہے، مولوی صاحب اے دسو، جتنے بھی مسلمان الیکشن وانٹ دے خلاف ہیں، اسلاف، سلف صالحین، اولیاء، علماء اور عوام الناس دے مسلمان، یہ جتنے بھی وانٹاں دے خلاف ہیں یا تواڈی تحریک دے خلاف ہیں یا او حضرات، گل سمجھائے مولوی صاحب، یا او حضرات جیڑے تواڈے مقابلے ووٹ لڑدن، جتنا ہی تواڈا بندہ اٹھے تے مقابلے چ کوئی نہ کوئی ضرور ہے، مقابلے برابری ہے۔ جیڑا بندہ تواڈی تحریک کو نہیں منے گا، یا تساں تو جنت دا ٹکٹ ہے، اے جنت دا ٹکٹ جیڑا قبول نہیں کرے نا، تساں تو ووٹ امانت ہے، جیڑا اے امانت نہیں سمجھدا تے امانت نہیں سپرد کرے نا تواڈے نزدیک، یا او جڑے تواڈے مقابلے اندر، یا او حضرات جڑے الیکشن ووٹ دے خلاف بول گئے یا ہون بولندن جمہوری نظام دے ووٹاں دے، تمہارے نزدیک مولوی صاحب ان کے خلاف کیا فتویٰ آئے گا؟ تو سادو سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نظام واسطے، دین مصطفیٰ تخت گھن تے امن واسطے اساں الیکشن لڑدے حصہ گھن دیاں اور ووٹ دیو جنت دا ٹکٹ گنو، یعنی دین واسطے ووٹ دیو تواڈے باقول
پرچی دین والی دین دینا والی ساکو دیو جیڑا اے پرچی تو آکو نہیں لینا اے جنت ٹکٹ کو نہیں گھندا تو آکو ووٹ نہیں دینا دساؤ تو آدھے نزدیک کیا ہو کافر ہے؟ کیوں؟ مسلمانوں سمجھائے وہ طریقہ جس طریقے کے ساتھ ارے نظام مصطفیٰ اسلامی حکومت کا وجود قائم ہو جائے، وہ طریقہ جس طریقے کے ساتھ کفر کی حکومت ختم ہو جائے اور اسلامی حکومت قائم ہو جائے، میں پوچھتا ہوں بتاؤ مسلمانوں، کیا وہ طریقہ کوئی چھوٹا طریقہ ہو سکتا ہے یا عام طریقہ ہو سکتا ہے؟ اب ان کے باقول انہی کے نزدیک ٹی ایل پی والوں کے نزدیک مولی اللہ بچایا جی تمہارے نزدیک اس دور میں سب سے بڑا اور اہم طریقہ یہ ہوا کہ ووٹوں کے ذریعے ہی ہم نظام مصطفیٰ تخت پر لائیں گے۔ جس طریقے کے لیے جس طریقے کے ساتھ نظام مصطفیٰ تخت پر آ رہا ہے وہ طریقہ بھی تو بڑا اہم ہوگا، اور اس طریقے کو پھر چھوڑنے والا یہ تو پھر فرض ہو گیا نا، اہم ہو گیا، لازمی ہو گیا، کیوں جس طریقے سے نظام مصطفیٰ تخت پر آتا ہو اس طریقے کو چھوڑنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اب جو طریقہ تم نے اپنایا اور تم نے یہ بھی کہا کئی جلسوں میں تمہارے مولویوں نے کہا، کیا کہا؟ جو ٹی ایل پی کا ساتھ نہیں دیتا، بانڈ نہیں دیتا، ہمارے دھرنے میں شریک نہیں ہوتا، وہ کسی قسم کا سنی نہیں ہے۔ تم نے کئی مرتبہ کئی مختلف جلسوں میں تم لوگوں نے اعلان کیا کہ سنی وہ ہوگا جو تاریخ لبیک میں ٹی ایل پی میں شامل ہوگا۔ میں پوچھتا ہوں بتاؤ، بہت ساری دنیا ہے جو اس طریقے کو نہیں مانتی، اور الحمدللہ اس دور میں خواجگان چشت آل بہشت بھی ہیں، اور امام احمد رضا، بابا فرید، خواجہ غلام فرید، اولیاء، علماء، صلحاء، صوفیاء، سلف صالحین، اسلاف، یہ سب کے سب خلاف ہے اس طریقے کے۔ جو طریقہ تم نے اپنایا تمہارے نزدیک وہ طریقہ تو بڑا اہم ہوا نا، اس طریقے کو بتاؤ جو چھوڑے گا یا تمہیں جو ووٹ نہیں دے گا، جو تمہاری بات پر لبیک نہیں کہے گا۔ میں پوچھتا ہوں مولوی اللہ بچایا، بتا ان پر کیا فتویٰ دو گے؟ ہمت ہے تو جواب دے، جہلے والی گفتگو نہ کری، عوام الناس کے اندر خود لا کے نکل وجنا یہ کم نہ کری۔ میں کہ کو بال والا آدھا بیٹھا 300 سوال پچھو ہی، یہ 13 سوال ہے نہیں، انہیں 13 وچوں کتنے مکمل ہو گئے؟ ہاں یاد رکھنے ذرا گنج بن کے بولو سبحان اللہ۔ ہوں 11واں سوال کیڑا ہے؟ دوستان گرامی او اے ہے، مولوی جی تمہارا بابا خادم جس وقت فوت ہویا ہے کہ ساڈے چشتی صاحب نے اعلان کیتا ہے کہ ساڈے منن والے کہ ساڈے درویش حضرات انہیں جنازے چ نہ ونجن، اعلان کیتے نا، جتوں لونڈے کمینے کتے اٹھن استاد محترم قبلہ دے خلاف زبان درازیاں کی۔ میں پوچھدا دسا ایک ہوندے جنتی بیا ہوندے جنت دا ٹکٹ تقسیم کرن والا، ایک ہوندے ٹکٹ گھنن والا جنت دا تے بیا ہوندے تقسیم کرن والا۔ جیڑا ہے جنت دا ٹکٹ گھنن والا او تے جنتی ہو گیا، تے جنت دا ٹکٹ ونڈن والا او کیوں نہیں جنتی ہو سکدا؟ گل سمجھ آندی پئی نا؟ ٹکٹاں تساں تقسیم کیتے ہیں او تے الگ گل ہے، قسم خدا دی دوزخ دے ٹکٹاں او ایک الگ گل ہے، مولوی سمجھ دے جان بوجھ کے نا عقلاں جو مریض گئے جان بوجھ کے والا اللہ تعالیٰ اسا دعا کرے سو سارے کو ہدایت عطا فرماوے، اگر ہدایت دے قابل ہیں دا سمجھدا ہر کوئی ہے۔ تواڈے بابے نے اور اس وقت بابے دے پتر نے ٹکٹاں تقسیم کیتن کرے نہ بیٹھے، اور تواڈا بابا ٹکٹاں تقسیم کرے نہ ٹر گیا،
میں کہ جڑا ٹکٹ گنے ہوتے جنتی ہوندے جڑا تقسیم کرے ہوتے ول وڈا جنتی ہویا نا جب تہاڈا بابا ہے وڈا جنتی بلا چشتی دا تہاڈے بابے جنازے شریک نہ ہونا تو کو کیا نقصان پہنچے دساؤ جب ال چشتی نہیں شریک تھا تو بلا تہاڈے چیخاں کیوں نکل گئے اور وہ بھی فرض کفایہ اور تم ہو فرض عین کے پیروکار فرض عین کے پیروکار چیخ رہے ہیں کہ فرض کفایہ ادا کرنے چشتی شریک کیوں نہیں ہوئے کیوں تم جنت کی ٹکٹیں تقسیم کر رہے ہو اور دوسری طرف اسلامی حکومت کو تخت پر لانے کے دعوے اور وہ طریقہ جس کو تم نے فرض سمجھ رکھا ہے یعنی کہ فرائض کی ادائیگی کر رہے ہو کروا رہے ہو تمہارے نزدیک تمہارے نظریات کے نزدیک اور جنتوں کے ٹکٹ پٹ رہے ہیں تقسیم ہو رہے ہیں جنت کا ٹکٹ اچھا جو تقسیم کرنے والا ہے کیا وہ جنتی نہیں ہے یعنی کہ نہ مطلب الحمدللہ یہ ثابت ہویا چشتیاں دے بغیر کوئی بھی پورا کہہ نہیں اس دور سب ادھورن یا مولوی صاحب خطرہ آئی بابے دی بخشش نہیں ہونی اگر تو آپ کو یقین ہے یا امید ہے کہ بخشش ہو ویسی یا ہو گئی ہے تو بلا رومنا کے لیے شاید ہے تے فرض کفایہ تو سا فرض عین کچھ پسے پشت پاتے اسلامی طریقہ چھوڑ کے ایک الگ گال ہے اور میں جواب نہیں دینا بلکہ میں سوال ہی کرنے سوال ہے مولوی جی جب چشتی صاحب نہیں گئے تو تمہارے لونڈے یورپی لونڈے ملا پیر اور وہ دوسرے جن کو کیا کہتے ہیں میں کیا کہوں لونڈے ہی کہہ دوں وہ لونڈے جن کو جانتا تک کوئی نہیں وہ ہر آئے روز نیٹ پر بیٹھ کے چشتی صاحب کے خلاف زبان درازی بکواسات کیوں کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ہم تو جنازے میں نہیں گئے شریک نہیں ہوئے جب نہیں ہوئے تو کیا تمہیں نقصان پہنچا اس لیے تمہارے لونڈے چیخ رہے ہیں چشتیوں کی اگر ضرورت ہے تو پھر چشتیوں کے ساتھ اتحاد کرو کمینے ہو بد مذہبوں سے اتحاد ختم کرو سمجھ آئی کتنا سوال ہوئے 11 ہو گئے ہوں 12واں سوال ذرا گج وج کے بولو سبحان اللہ 12واں سوال مولوی جی اے دساؤ ایک ہوندے ہجڑا تے بیا ہوندے مرد میں پوچھتا مولوی جی ہجڑا تے مرد برابر ہو سکتے اچھا یہ ہوں پوچھتا دساؤ ہجڑے دے کتنی واؤنٹ ہوندے مرد دا کتنی ہوندے عورت دا کتنی ہوندے شرابی دا سود خور دا زانی دا جواری دا اچھا دھی بہن دی کٹی کھاون والے دا ایک ہوندے داڑھی مچ منڈے دا تے پاک بندے دا عالم دا تے پلیت دا سارے کو کیتا گیا برابر تے مولوی جی دسا جب اسلام دے اندر برابری کوئی نہیں تے تساں بونٹے دے اندر برابری کیوں مننی انہیں جواب دے جب تساں جان دے ہو کہ اکھیاں لاندہ برابر نہیں عالم اور جاہل برابر نہیں عورت اور مرد برابر نہیں ہجڑا اور مرد برابر نہیں خسرا اور مرد برابر نہیں کیا میں پوچھتا ہوں تم نے سب کے برابر اپنے آپ کو کر دیا اپنے بابے سمیت سب آپ برابر ہو گئے ہو میں اس کا جواب کا منتظر رہوں گا مولوی جی جب جواب آئے گا پھر تبصرہ کروں گا مگر نہ تبصرہ اس وقت بھی میں کرنے کے لیے تیار ہوں جواب دو اگر جواب نہیں آئے گا تو پھر ہم کہیں گے یہ مولوی بھی اور تاریخ لبیک والے سارے ان کو کبھی مولوی بھی کہہ دیا کرو کبھی خسرا بھی کہہ دیا کرو ان کو کبھی مولوی بھی کہہ دیا کرو ہجڑا بھی کہہ دیا کرو لبیک والے مولویوں کو کبھی مولوی بھی کہہ دیا کرو اور خسرا ہجڑا بھی کہہ دیا کرو کبھی مرد بھی کہہ دیا کرو کبھی عورت بھی کہہ دیا کرو کبھی ان کو پاک بھی کہہ دیا کرو اور کبھی پلید بھی کہہ دیا کرو اور کبھی ان کو تم غیر فاسق فاجر بھی کہہ دیا کرو اور کبھی فاسق فاجر شرابی زانی بھی کہہ دیا کرو اور کبھی ان کو عالم بھی کہہ دیا کرو اور کبھی ان کو سود خور بھی کہہ دیا کرو کیوں جب سب کا ووٹ ایک ہے تو پھر جواب تو یہی بنے گا
ارے ووٹ تمہیں برابر کروا رہے ہو اور وہ بھی تمہارے نزدیک کہتے ہو ووٹ جنت کا ٹکٹ ہے، ووٹ امانت ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں بتاؤ تمہارے نزدیک جو اتنی بڑی امانت ہے ووٹ ہے، دوسرے معنی میں مشورے میں جب تم سب کو برابر کر رہے ہو تو پھر بتاؤ جو عالم کا مشورہ ہوتا ہے وہ شرابی کا ہو سکتا ہے؟ جو غیرت مند کا مشورہ ہو سکتا ہے مطلع بندے کا ہو سکتا ہے؟ جو ماں بہن کو گھر کی چار دیواری میں چھپانے والے کا مشورہ ہو سکتا ہے وہ مشورہ ایسے دیوس کا ہو سکتا ہے جو اپنی ماں بہن بیٹیوں کو سکول کالج یونیورسٹیوں میں بھیج بیٹھا ہے؟ کتنے سوال ہوئے؟ 12 ہوئے۔ منتظر رسول انشاءاللہ العزیز۔ اور آخری سوال اور بڑا اہم سوال، آخری سوال، مولوی صاحب ہمت ہے تو میدان لگاؤ۔ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جمہوریت الیکشن ووٹ کو اسلامی طریقہ ثابت کر دکھاؤ، جائز ثابت کر دکھاؤ۔ اور مولوی صاحب ساتھ یہ بھی سن لو، اگر تم اقبال کے نزدیک جمہوریت ووٹ الیکشن کو اسلامی طریقہ اور جائز ثابت کر گئے تو خدا کی قسم ہے میں اپنی گردن کٹوا دوں گا۔ نہیں ہو سکتا، کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ مولوی صاحب کیا بنے گا تمہارا جو کہتے ہو ہم علامہ اقبال کی فکر کے حافظ ہیں؟ اب میں پوچھتا ہوں بتاؤ، تم کہتے ہو چشتی ہمارے خلاف ہیں، بدبختو ہم تمہارے خلاف نہیں ہیں، تمہارے نظریات اور تمہارے اس پلیت طریقے کے خلاف ہیں، ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اب اقبال کے ساتھ منافقت کر رہے ہو، حافظ حافظ کہتے ہو اور ہمارے ساتھ لڑتے ہو۔ پھر اقبال فرماتا ہے، سناؤ، سلطان جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو۔ اقبال اور آگے اقبال فرمایا ہے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ ارے گنتی میں تو سب آ جاتے ہیں لیکن وزن نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں، فرق امتیاز نہیں کرتے، ان میں پاک کون ہے پلید کون ہے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ ذرا گج بج کے بولو۔ اگے ساڈا کلندر فرماؤندا ہے نظام بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، نظام بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو سیاست سے تو رہ جاتی ہے دنگیزی۔ ذرا گج بج کے آگ سبحان اللہ۔ اقبال واضح کر گیا وے اے اسلامی طریقہ نہیں ہو سکتا، اے دین تو جدا طریقہ وے، جدا ہو دین سیاست سے۔ نظام بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، آکھے تماشا کیے جمہوریت نو اسلامی طریقہ نہیں آکھیو، الیکشن ووٹ نو جائز نہیں آکھیو، بلکہ وہ اقبال پیا فرماندا ہے تماشا اے ڈرامہ اے تماشا اے ڈرامہ۔ مولوی اللہ بچایا پھر سن لے، اقبال فرماندا نظام بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جمہوری تماشا۔ تماشا کہیں کو آدن بولو، تماشا کہیں کو آدن؟ بندر نچتے پہ ہوئے لوگ تماشا لے لیں، بندر نچتے پہ ہوئے لوگ تماشا لے لیں۔ میں کہ مولوی صاحب گل دے سیدھی کر کے تیرا بابا بھی میں دے وہ شغل کیتے گل وہ آ گئی نا اقبال والی، معلوم کیا جان دے ہیں نہیں نا مراد۔